ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے میت کے جو مسائل ہیں اس کے بارے کے اندر، تو آج اگلے 10 مسائل انشاءاللہ العزیز 10 11 یا جتنے اس کم وقت کے اندر کور ہو سکے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 11واں مسئلہ یہ غلط العام ہے معاشرے کے اندر کہ وفات سے شوہر کا بیوی کے لیے محرم ہونا ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے یا بندی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی وفات کے ساتھ ہی اس کے جو آپس کے تعلقات ہیں محرم ہونے کے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سراسر غلط العام ہے، بلکہ غلط ہے۔ غلط العام بھی نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اس ضمن کے اندر جو اگلا مسئلہ ہوگا اس کے اندر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد 12واں مسئلہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کی بے حرمتی کرنے، اس کو چیڑ پھاڑ کرنے اور اس کو کسی قسم کا کٹ لگانے سے منع فرمایا۔ مسلمان بے شک فوت ہو جائے وہ ہمارے لیے اتنا ہی معتبر اور متبرک ہے جتنا وہ زندہ آدمی ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیرہواں مسئلہ یہ ہے کہ میت کا عضو نکالنا۔ بے شمار جو لوگ ہیں وہ اپنا جو عضو ہے میت کا کاٹ کر لوگوں کا عطیہ کرتے ہیں، جس طرح آنکھیں ہو گئیں یا جس طرح دوسرے اعضاء ہو گئے۔ بہت سے اہل علم جو ہے وہ اس سے منع فرماتے ہیں۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو غسل دے سکتی ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس آئے تو دیکھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں، ہائے میرا سر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا نقصان ہے اے عائشہ، تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہاری وفات میری وفات سے پہلے ہو جائے تو میں تمہیں غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا اور پھر تمہارا جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور خود دفن بھی کروں گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عورت ہے یا مرد ہے وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ 15واں مسئلہ جو اس ضمن کے اندر ہے وہ ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس مسئلے کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، جبکہ ہماری یہ روزمرہ زندگی کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ گرم پانی
کیا جائے، اس کے اندر بیری کا پتوں کا استعمال کیا جائے، پھر میت کا کپڑا اتارا جائے۔ بہت سارے لوگ اس کو کاٹ بھی دیتے ہیں، جو کہ صحیح ہے۔ میت کا جو ستر ہے اس کو ناف سے گھٹنے تک ڈانپ دیا جائے، ناخن، بغل اور مونچھ کے بال لمبے ہوں تو اس کی صفائی کر کے اسے میت کے کفن میں ہی رکھ دینا چاہیے۔ غسل دینے والا جو شخص ہے اب نرمی سے میت کے پیٹ کو دبائے گا تاکہ اندر اگر کوئی فضلہ ہے تو جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ اور پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھوں کے اوپر دستانے چڑھا کر میت کے اگلے اور پچھلے جو شرم گاہیں ہیں ان کو اس سے صفائی کرے گا۔ اس کے بعد جس طرح نماز کے اندر ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح میت کو وضو کرایا جائے گا۔ وضو کرانے کے بعد بیری والا جو پانی ہے سر داڑھی پر بہایا جائے گا۔ اگر عورت ہے تو اس کی تو داڑھی نہیں ہوتی، لہذا اس کے جسم کے اوپر پانی بہایا جائے گا تاکہ مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ طہارت ہو جائے۔ افضل ہے کہ کم از کم 3 بار یہ عمل دہرایا جائے، تاہم اگر ایک بار بھی اس کو کر دیا جائے تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آخری بار جب غسل کرتے ہوئے اس کے اندر کافور ملا دیا جائے تو بہتر ہے، اس سے بدن کے اندر خوشبو آ جاتی ہے اور نجاست کی جو ہلکی پھلکی مہک ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ عورت غسل دے اور مرد کو جو ہے وہ مرد غسل دے۔ ایک عورت کا جو سطر ہے وہ مکمل بدن ہے، مگر عورت کے لیے ناف گھٹنے تک سطر ہے۔ اوپر جس طرح وضو اور غسل کا طریقہ میں نے پہلے بتایا وہی طریقہ عورت کی غسل کے اندر استعمال ہوگا، اور آخر میں جو ہے وہ بالوں کی 3 چوٹیاں بنا دی جائیں گی۔ 16واں مسئلہ کہ سڑی گلی یا کٹی پٹی لاش کو غسل دینے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار حالات کے پیش نظر لاش کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے یا سڑ گل جاتی ہے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لاش اس طرح بری طرح کٹ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سرکاری کارروائی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں لاش کو غسل دینے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر لاش کٹ گئی ہو سارے اعضاء جمع کیے جائیں گے اور ان کو غسل دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لاش جو ہے وہ گل سڑ گئی ہے تو اس کو غسل نہ دیا جائے گا بلکہ اس کا تیمم کیا جائے گا۔ 17واں مسئلہ، کیا میت کو غسل دینے والا غسل کرے گا؟ اس کے اندر اہل علم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ جو ہے وہ غسل دینے والا غسل کر لے،
احتیاطی صورت یہ ہے کہ وہ اگر غسل نہ کر سکے تو کم از کم وضو کر لے، اگرچہ انہوں نے پہلے وضو کیا ہوا بھی ہو۔ تاہم نماز جنازے کے لیے تو وضو بہرحال کرنا ہی ہے۔ جس نے میت کو غسل دیا ہو اسے اپنا کپڑا اتارنے یا صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنازہ کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اسے دوسری نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 18واں مسئلہ، عورت اور مرد کا کفن کون سا ہونا چاہیے؟ عورت کو بھی مردوں کی طرح 3 چادروں میں دفن کیا جائے گا۔ عورت اور مرد کے کفن میں فرق کرنے کی کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ میت کو کفن دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 19واں مسئلہ ہے کہ عورت مرد کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ 3 سفید لفافے ایک پر ایک رکھ دیے جائیں جو لمبائی میں میت سے بڑے ہوں۔ سر کی جانب کا زائد حصہ قدم کی جانب سے زیادہ ہو۔ ان لفافوں پر خوشبو چھڑکے جائیں۔ میت کو ان لفافوں پر چت لٹا دیا جائے اور عطر کا گالا بنا کر میت کی رانوں، سر، آنکھ، ناک، پیشانی، داڑھی، ہاتھ، پاؤں، بغل، ناف وغیرہ پر رکھ دیا جائیں۔ پھر میت سے پہلے لفافے کو اس طرح لپیٹا جائے گا کہ بائیں جانب کا حصہ اٹھا کر میت کو دائیں پہلو پر کرے اور دائیں کا اٹھا کر میت کو بائیں پہلو کا کرے۔ پھر دوسرا حصہ اس کو لپیٹا جائے گا جو اوپر والے حصے پہ ہوگا، اور اسی طرح کرنا ہے، پہلے دائیں اور پھر بائیں۔ پھر تیسرا جو اس کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کا عمل پیر کی جانب زائد حصے کو آگے کی طرف اور سر کی جانب زائد حصے کو آگے کی طرف سینے کی طرف کر دے اور درمیان اور پاؤں کے درمیان جو گانٹ لگا دے۔ قبر میں رکھنے سے پہلے ان گانٹوں کو کھولا جائے گا۔ اب قبر کی کیفیت کس طرح کی ہو، کس طرح پاکستان کے اندر 2 طرح کی جو ہے وہ قبریں بنائے جاتے ہیں، ایک بالکل سیدھی جس کے اوپر سلیبز رکھی جاتی ہیں، اور ایک جو بغل والی قبر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل والی قبر کو پسند فرمایا ہے۔ قبر کے اوپر مزار بنانا، قبر کو پختہ کرنا، قبر کو جو ہے وہ اس طرح کا کرنا کہ وہ واضح طور کے اوپر ایک جو ہے وہ امتیازی حیثیت میں نظر آئے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے اوپر میلے ٹھیلے لگانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہودم و نصارا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنایا، قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا اور قبر سے جو ہے وہ پیسے کما کے کھانا، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔